ڈیئر ویورز، السلام علیکم۔ الیکشن ایکٹ 2017 کو سمجھنے کے لیے یہ ویڈیو میں بنا رہا ہوں، اور یہ ایک لیکچر کی سیریز ہے جس میں ہم اس پورے ایکٹ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ چونکہ ایکٹ کافی بڑا ہے، اس لیے میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم اس کو لیکچر کی سیریز کی شکل میں سمجھیں، اور اس کی جو پہلی ویڈیو ہے اس میں الیکشن ایکٹ کا اوور ویو دینا چاہ رہا ہوں، اور جو پہلا چیپٹر ہے اس کے بارے میں بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور اس کے بعد پھر ہر چیپٹر پہ ہم ایک ویڈیو بنائیں گے اور اس میں چیپٹر وائز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بیسیکلی مقصد تو یہ ہے کہ جو الیکشن آفیسر کے ٹیسٹ آ رہے ہیں اس کی پریپریشن کے لیے یہ ویڈیو آپ دیکھ سکیں، اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی نے الیکشن ایکٹ 2017 کو سمجھنا ہو تو ان کے لیے بھی یہ ویڈیو مفید ثابت ہو سکتی ہے۔ میری اسٹریٹجی یہ ہے کہ چونکہ الیکشن آفیسر کا جو ٹیسٹ ہے وہ MCQs بیسڈ ہے، تو جو بھی ویڈیو ہوگی اس کے اینڈ میں اس ویڈیو میں سے جو MCQs پاسبلی آ سکتے ہیں وہ MCQs میں آپ کے سامنے رکھوں، اور آپ خود اس کا جواب دیں، اور پھر میں اس کے جوابات خود بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دیا کروں گا۔ سو لیٹس اسٹارٹ دا فرسٹ لیکچر۔ پہلے لیکچر میں میں نے الیکشن ایکٹ 2017 کا اوور ویو دیا ہوا ہے۔ اوور ویو میں یہ بات ضروری ہے کہ یہ جو ایکٹ ہے اس کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا پارلیمنٹری کمیٹی آن الیکشن ریفارمز، ان شارٹ PCER، اور یہ بنی تھی 25 جولائی 2014 کو، اور اس کے ممبرز جو تھے وہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ کے ممبرز جو ہیں وہ اس کمیٹی کے ممبرز تھے۔ اس کمیٹی نے جب یہ ایکٹ بنایا ہے تو اس ایکٹ کے بننے سے پہلے الیکشنز کے ریلیٹڈ 8 مختلف طرح کے ایکٹس اور لاز جو ہیں وہ نافذ تھے، تو اس ایکٹ کی وجہ سے ان تمام لاز کو کالعدم کر دیا گیا ہے، اور اس کو اس ایکٹ کے اندر مرج کر دیا گیا ہے۔ اب یہ ایک ہی ایکٹ ہے جو الیکشنز کے میٹرز کو ڈیل کرتا ہے۔ وہ جو 8 ایکٹس ہیں ان کی ڈیٹیلز سیکشن نمبر 241 میں مینشن ہیں، اس میں ان تمام ایکٹس اور لاز کے نام ذکر کیے گئے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ اس کے جو ٹائم لائنز ہیں، تو ٹائم لائنز میں یہ ہے کہ یہ ایکٹ نیشنل اسمبلی نے پاس کیا تھا 2 اکتوبر 2017 کو، اور اسی ڈیٹ کو پریزیڈنٹ ممنون حسین نے اس کو سائن کیا تھا اور یہ انفورس ہو گیا تھا۔ جب یہ ایکٹ نافذ کیا گیا تھا پہلی دفعہ تو اس کے اندر جو حلف نامہ تھا اس کے اندر کوئی الفاظ تھے ختم نبوت کے ریلیٹڈ، جس کے بارے میں سول سوسائٹی میں پولیٹیشینز مختلف لوگوں نے اس پہ مظاہرے کیے تھے، اعتراض کیا تھا، آبجیکشن تھے ان کے، تو اس کو امینڈ کر دیا گیا تھا پھر، اور وہ ختم نبوت کا جو حلف نامہ تھا اس کے اندر چینجز کر دیے گئے تھے۔ وہ 5 اکتوبر 2017 کو اس کے اندر وہ چینجز کیے گئے تھے نیشنل اسمبلی میں، اور پھر دوبارہ سینٹ نے اس کو 6 اکتوبر 2017 کو وہ امینڈڈ ایکٹ پاس کر دیا تھا، مطلب وہ امینڈمنٹ اس کے اندر پاس ہو گئی تھی۔ یہاں پہ ضروری بات یہ ہے کہ اگر کویسچن یہ ہوتا ہے کہ یہ ایکٹ جو ہے انفورس کب ہوا تھا، نافذ کب ہوا تھا، تو وہ 2 اکتوبر 2017 کو نافذ ہوا تھا، اور یہ جو باقی بات ہے یہ امینڈمنٹ کے اندر آئی تھی۔ تو یہ اوور ویو ہے، اور باقی یہ ہے کہ اس کے اندر ٹوٹل سیکشنز کتنے ہیں، تو 241 ٹوٹل سیکشنز ہیں، اس کے ٹوٹل 15 چیپٹرز ہیں۔ مسلینیس میں یہ ہے کہ اس کے اینڈ پہ، اس ایکٹ کے اینڈ پہ کچھ فارمز دیے گئے ہیں، فارم A, B, C and D، جو کہ نامینیشن کے فارمز ہیں کہ اگر کسی نے الیکشن لڑنا ہے تو جو فارم وہ جمع کرے گا، اس کے علاوہ جو ایسٹس وغیرہ ڈکلیئر کرے گا اس کے فارمز ہیں، اور اس طرح کے ایکسپینسز اس کے الیکشن میں کتنے ہوئے ہیں وہ فارمز، اس طرح کے فارمز ہیں۔ اور اس ایکٹ کے اندر ابھی تک امینڈمنٹس کتنی ہوئی ہیں، تو 2 امینڈمنٹس اس ایکٹ کے اندر ابھی تک ہو چکی ہیں۔ تو یہ اوور ویو ہے۔ اس کے بعد ہم پہلے چیپٹر سے شروع کرتے ہیں جو پریلیمنری ابتدائی چیپٹر ہے۔ اس میں 2 ہی سیکشنز ہیں۔ پہلا سیکشن تو بالکل بنیادی، اس ایکٹ کا نام اور کہاں تک یہ نافذ ہوگا، اور کیا یہ یہاں ایک دم سے نافذ ہوگا یا مختلف سیکشنز، کچھ سیکشنز پہلے نافذ ہوں گے کچھ بعد میں ہوں گے، اس کے بارے میں ہے۔ تو پہلا جو سیکشن ہے شارٹ ٹائٹل ایکسٹینڈ اینڈ کمنسمنٹ، اس میں یہ ہے کہ اس ایکٹ کا نام الیکشن ایکٹ 2017 ہوگا، اور یہ پورے پاکستان کے اندر نافذ ہوگا، کسی خاص علاقے کے لیے یا صوبے کے لیے نہیں ہے بلکہ پورے ملک کے لیے ہے، اور یہ پورا ایکٹ ایک دم سے نافذ ہوگا، مطلب 2 اکتوبر کو جب یہ انفورس ہو گیا تھا تو یہ ایکٹ پورے کا پورا، اس کا ہر ایک سیکشن اس دن سے امپلیمنٹڈ ہے اور نافذ ہے۔ اچھا، دوسرا جو سیکشن ہے اس میں ڈیفینیشن ہے، ڈیفینیشن کلوز ہیں، اور ڈیفینیشن اس کے اندر کافی زیادہ ڈیفینیشنز دیے گئے ہیں، تو میں نے وہ سارے ڈیفینیشنز تو یہاں پہ نہیں لکھے، مجھے جو ضروری لگے ہیں ان کو میں نے یہاں پہ لکھا ہے تاکہ ویڈیو ہماری شارٹ رہے اور ضروری بات ہو سکے۔ باقی ڈیٹیلز آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کچھ جو میں نے چھوڑے ہیں وہ اکثر بنیادی ہے، جو
نارمل سے ہیں جو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے، جس طرح الیکشن ایکسپینس کیا ہوتا ہے، الیکشن ایکسپینڈیچرز کیا ہے، وغیرہ وغیرہ. تو جو میں نے یہاں پہ مینشن کیے ہیں، ایک ہے عالم، کہ عالم کا کیا مطلب ہے. ایکٹ میں جہاں پہ بھی عالم کا ورڈ یوز ہوگا تو اس سے مراد ہوگا وہ مسلم اسکالر، یعنی وہ شخص جس کے پاس 16 سال کی تعلیم ہو، اس کی سند ہو، کسی مدرسے سے اس نے پڑھا ہے ریکگنائزڈ، تو اس کی سند، اور 20 ایئرز آف ایکسپیرینس، لیکن ایکسپیرینس اس کا ہونا چاہیے ایز اے ٹیچر اور ریسرچر. تو جس کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہوں گی اس کو ہم عالم کہیں گے فار دا پرپز آف دس ایکٹ. اس کے بعد کینڈیڈیٹ کون ہوگا؟ تو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ شخص جس کو کسی نے پروپوز کیا ہو اور سیکنڈ کیا ہو ایز اے کینڈیڈیٹ. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کینڈیڈیٹ الیکشن کے لیے کھڑا ہونا چاہ رہا ہے تو اس کو اس کے حلقے کے لوگوں میں سے کوئی 2 لوگ اس کا نام دیں گے. ایک اس کو پروپوز کرے گا کہ میں پروپوز کرتا ہوں کہ یہ بندہ الیکشن لڑے، اور دوسرا کوئی سیکنڈ کرے گا اس کو. تو پروپوزر اینڈ سیکنڈر ہونے چاہیے اس کے لیے. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا شخص جس کو کسی نے پروپوز اور سیکنڈ کیا ہو کہ یہ ایک کینڈیڈیٹ بن جائے تو اس کو کینڈیڈیٹ کہیں گے. اسی طرح کوڈ کا کیا مطلب ہے؟ تو اس ایکٹ کے اندر جہاں پر بھی کوڈ کا ورڈ یوز ہوگا اس کا مطلب ہوگا کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898. اچھا، اس کے علاوہ الیکشن ایجنٹ کیا ہوتا ہے؟ تو الیکشن ایجنٹ وہ شخص ہوتا ہے جسے کینڈیڈیٹ خود نامینیٹ کرتا ہے، اپوائنٹ کرتا ہے. کینڈیڈیٹ اس کو خود اپوائنٹ کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ کینڈیڈیٹ کے بہاف پہ جا کے الیکشن کے میٹرز کو دیکھ سکے، مطلب پولنگ اسٹیشنز کا وزٹ کر سکے، پولنگ کے پروسیس کو دیکھ سکے، یا کینڈیڈیٹ کو ریپرزینٹ کر سکے مختلف فورمز پہ الیکشن سے پہلے. اگر گورنمنٹ کی سائڈ سے میٹنگز ہوتی ہیں جس میں کینڈیڈیٹس کا جانا ہوتا ہے تو اگر کینڈیڈیٹ نہیں ہے تو اس کا ایجنٹ بھی جا سکتا ہے. تو ایجنٹ جو ہے اس کو کینڈیڈیٹ خود اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا، دوسرا اس میں الیکٹورل ایریا ہے. الیکٹورل ایریا کے بارے میں یہ کہا ہے کہ اگر رورل ایریا ہو تو اس میں ایک ولیج یا ایک سینسس بلاک جو ہے وہ مردم شماری جو ہوتی ہے اس کے اندر سینسس بلاکس بنتے ہیں. تو سینسس بلاک یا ولیج جو ہے رورل ایریا میں وہ ایک الیکٹورل ایریا کاؤنٹ ہوگا. جو اربن ایریاز ہیں وہاں پہ اگر میونسپل وارڈ ہے یا سینسس بلاک ہیں تو اس میں سے کوئی ایک وہ الیکٹورل ایریا بن سکتا ہے. اور اگر میونسپل وارڈ نہیں ہے تو اس کیس میں اگر ویل ڈیفائنڈ محلہ یا اسٹریٹ ہے تو اس کو بھی الیکٹورل ایریا سمجھا جا سکتا ہے. اور جہاں پر یہ محلہ یا اسٹریٹ جو ہے اس میں بھی پاپولیشن بہت زیادہ ہو تو اس کیس میں اس کو بھی ڈیوائڈ کر دیا جا سکتا ہے کہ اس میں سے 2 الیکٹورل ایریاز بنا دیں، یا ایک کو ایک الیکٹورل ایریا میں شامل کر دیں، ایک کو کسی اور میں شامل کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جو الیکشن آبزرور ہے، الیکشن آبزرور ایک شخص ہوتا ہے، پرسن جس کو الیکشن کمیشن آف پاکستان اپوائنٹ کرتا ہے اس مقصد کے لیے کہ وہ الیکشن کو آبزرو کرے کہ الیکشن کی جو پروسیس ہے اس کے اندر وہ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ جا رہا ہے یا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے. تو وہ آبزرو کرتا ہے، اس کو الیکشن آبزرور کہتے ہیں. اچھا، اس کے بعد پروویژنل کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس جو ان آفیشیلی ڈکلیئر کر دیے جائے، یعنی الیکشن کمیشن نے آفیشیلی جس کو ممبر ابھی اناؤنس نہیں کیا، مطلب الیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے لیکن الیکشن کمیشن نے ابھی نوٹیفیکیشن نہیں کیا کہ کون سا بندہ جو ہے وہ پاس ہوا ہے اور کون سا بندہ الیکٹ ہوا ہے، لیکن اس سے پہلے انیشیلی جو خود کیلکولیشنز کر کے رزلٹ سامنے آتا ہے اس میں جو بندہ جیتا ہوتا ہے یا اس میں جو بندہ ممبر بن چکا ہوتا ہے، الیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو پروویژنل کہتے ہیں کہ یہ پروویژنل رزلٹ کے بیس پہ پروویژنلی سلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، تو پروویژنل کا مطلب جہاں پر بھی یہ ورڈ یوز ہوگا اس ایکٹ کے اندر اس کا مطلب ہوگا ان آفیشیل، یعنی فائنل رزلٹ نہ ہو، ان آفیشیل ہو. اچھا، ریٹرن کینڈیڈیٹ کیا ہوتا ہے؟ تو ریٹرن کینڈیڈیٹ کا مطلب یہ ہے کہ وہ کینڈیڈیٹ جس کو الیکشن کمیشن ڈکلیئر کر دے الیکٹڈ ایز اے ممبر، یعنی وہ شخص جس کا نوٹیفیکیشن الیکشن کمیشن کر دے اور وہ ڈکلیئر کر دے کہ ہاں یہ شخص جو ہے یہ پاس ہو گیا ہے، یہ اب یہاں کا ممبر ہے، ایم این اے ہے یا ایم پی اے ہے یا ایون سینیٹر ہے، لیکن جس کا الیکشن کمیشن نوٹیفیکیشن جاری کر دے اس کو ہم ریٹرن کینڈیڈیٹ کہتے ہیں. اچھا، ریوائزنگ اتھارٹی ہے. ریوائزنگ اتھارٹی کیا ہوتی ہے؟ تو ریوائزنگ اتھارٹی یہ ہے کہ جب الیکٹورل رول بنتا ہے، الیکٹورل رول کا مطلب ہے کہ جو اس ایریا کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں جو ووٹر ہیں ان کی جو لسٹ بنتی ہے کہ کون سا شخص جو ہے وہ کس ایریا میں کا ووٹر ہوگا، کون سے پولنگ بوتھ پہ اس کا ووٹ کاسٹ ہوگا. یہ جو الیکٹورل رول ہوتا ہے
اس میں اگر کسی کا اعتراض ہے کہ نہیں میرا نام یہاں پہ نہیں آنا چاہیے، کسی اور جگہ میں آنا چاہیے، یا یہ جو شخص ہے اس کا جو نام ہے یہ شخص فوت ہو چکا ہے، اس کا نام یہاں سے نکالنا چاہیے، تو ان تمام چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے الیکشن کمیشن ایک ریوائزنگ اتھارٹی کو اپوائنٹ کرتا ہے، اور وہ شخص جو ہے، وہ اتھارٹی جو ہے، وہ اس طرح کی اپلیکیشنز اور کلیمز کو سنتی ہے اور اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ تو ریوائزنگ اتھارٹی کا مطلب یہ ہے۔ اور ریوائزنگ اتھارٹی کس چیز کے بارے میں اپلیکیشنز ایکسیپٹ کرتی ہیں اور کلیمز کو سنتی ہے اور کریکشنز وغیرہ کو آرڈر کرتی ہے، وہ الیکٹورل رول سے ریلیٹڈ صرف اس کا کام ہے کہ وہ الیکٹورل رول کو کریکٹ کرنے کے والے سے بات کر سکے، اس کے علاوہ کچھ نہیں، اس کا اتنا ہی لمیٹڈ کام ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ٹیکنوکریٹ کیا ہوتا ہے۔ ٹیکنوکریٹ وہ شخص ہوتا ہے جس کے پاس 16 سال کی ایجوکیشن ہو کسی ایسی یونیورسٹی سے کہ جو ایچ ایس سی سے ریکگنائزڈ ہو، کوئی ایسی ڈگری ہو جو ایچ ایس سی سے ریکگنائزڈ ہو، اور اس کے علاوہ اس کا 20 سال کا ایکسپیرینس ہو، کم از کم ایٹ لیسٹ 20 ایئرز آف ایکسپیرینس، اور اس کے ساتھ اس کی اچیومنٹس ہو نیشنل اینڈ انٹرنیشنل لیول پہ، تو اس کو ہم کہیں گے ٹیکنوکریٹ۔ اس کے علاوہ ہے ووٹر، کہ ووٹر کون ہوگا۔ So in relation to an assembly or a local government, a person who is enrolled as a voter on the electoral roll of any electoral area in a constituency. یہ تو یہ ہے کہ اگر نیشنل اسمبلی کا یا پروونشل اسمبلی کا یا لوکل گورنمنٹ کا الیکشن ہو رہا ہے، تو جس ایریا کا الیکشن ہو رہا ہے وہاں پہ وہ شخص رجسٹرڈ ہو، اس الیکٹورل ایریا کے اندر اس کے الیکٹورل رول میں اس کا نام درج ہو، تو وہ شخص ووٹر ہوگا۔ لیکن سینٹ کے کیس میں یہ بات مختلف ہے۔ سینٹ کے کیس میں سینٹ میں 3 طرح کی سیٹیں ہوتی ہیں، یا تو آپ کسی پروونس کی سیٹ پہ لڑتے ہیں، یا آپ اسلام آباد کی سیٹ پہ لڑتے ہیں الیکشن سینٹ کا، اور یا پھر آپ فاٹا سے لڑتے ہیں۔ تو اگر اس پروونس کی سیٹ سے کوئی شخص الیکشن لڑ رہا ہے تو اس میں ووٹر اس پروونشل اسمبلی کا ممبر ہوگا۔ فار ایگزامپل کے پی کے اسمبلی سے کوئی شخص سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے، تو کے پی کے اسمبلی کے جو ممبرز ہیں وہ اس کے لیے ووٹرز ہوں گے اور وہ اس کو ووٹ دیں گے، اور ان کے ووٹ سے وہ سینیٹر بنے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص اسلام آباد سے سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے تو نیشنل اسمبلی کے جو ممبرز ہوں گے وہ اس کو ووٹ دیں گے، اور نیشنل اسمبلی کے ممبرز جو ہیں وہ اس کے ووٹرز ہوں گے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص سینٹ کا الیکشن لڑنا چاہ رہا ہے فاٹا سے، فیڈرلی ایڈمنسٹریڈ ٹرائبل ایریاز سے، تو اس کے لیے نیشنل اسمبلی میں جو فاٹا کے ممبرز ہوں گے وہ اس کے ووٹرز ہوں گے، اور ان کے ووٹ سے وہ شخص سینیٹر بن سکتا ہے۔ تو ڈیئر ویورز، اس ویڈیو میں میں نے اتنا ہی کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ ڈیفینیشن کلاز کو اگر آپ خود پڑھیں تو اس کے علاوہ اور بھی ٹرمز ہیں جس کو ڈیفائن کیا گیا ہے اس ایکٹ میں، لیکن میں نے اس میں سے کچھ ہی چوز کیے ہیں، اور یہ وہ ٹرمز ہیں۔ اس کے بعد میں نے کوشش کی ہے کہ میں کچھ ایم سی کیوز اس سے بنا کے آپ کے سامنے پیش کروں۔ میں نے اس کے آنسرز یہاں پہ پیش نہیں کیے تاکہ آپ خود اس کو سوچیں کہ اس کے آنسرز کیا ہیں، پھر میں آخر میں بھی بتا بھی دیتا ہوں آپ کو۔ اچھا طریقہ تو یہ ہوگا کہ آپ اس ویڈیو کو یہاں پہ پاز کریں اور ان کویسچنس خود پڑھیں، اس کا جواب خود دینے کی کوشش کریں، اور پھر اس کے بعد یہاں سے آن ورڈ سن لیں تو میں خود اس کے جواب آپ کو دے بھی دیتا ہوں۔ اور اس کے بعد دوسرے پیج پہ بھی میں نے کچھ ایم سی کیوز اس طرح کے پیش کیے ہیں۔ تو پہلا ایم سی کیوز یہ ہے کہ نیم آف دا کمیٹی وچ پریپیئرڈ دس ایکٹ۔ یہ ایکٹ جس کمیٹی نے بنایا تھا اس کا کیا نام ہے؟ تو اٹ واز Parliamentary Committee on Electoral Reforms. Parliamentary Committee on Electoral Reforms, in short جس کو PCER کہتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ the Election Act 2017 replaced how many laws؟ اس سے پہلے کتنے لاز تھے جس کو اس الیکشن ایکٹ 2017 نے ریپلیس کیا ہے، اس کی جگہ لی ہے، یا اس کے اندر وہ سارے ضم ہو گئے ہیں؟ تو وہ ہے 8 ایکٹس، 8 طرح کے لاز تھے جو ختم ہو گئے ہیں۔ تیسرا پاسبل کویسچن یہ ہو سکتا ہے کہ the Election Act 2017 was enforced on، یہ ایکٹ کب انفورس ہوا تھا؟ تو 2 اکتوبر 2017 کو انفورس ہوا تھا۔ چوتھا یہ پاسبل ایم سی کیوز آ سکتا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کنسسٹ آف ڈیش سیکشنز اینڈ ڈیش چیپٹرز۔ کتنے چیپٹرز ہیں اس کے اور کتنے سیکشنز ہیں؟ تو 241 اس کے سیکشنز ہیں اور 15 اس کے چیپٹرز ہیں، 214 سیکشنز اور 15 چیپٹرز۔ اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ ٹل ناؤ ڈیش امینڈمنٹس ہیو بین میڈ ان دی الیکشن ایکٹ 2017۔ کتنے امینڈمنٹس اس کے اندر ہو چکے ہیں؟ تو آنسر از 2 امینڈمنٹس۔ 6 کویسچن 6 پاسبل یہ ہو سکتا ہے کہ عالم از اے مسلم اسکالر ہو نہیں ہونا چاہیے تھے یہاں پہ، عالم از اے مسلم اسکالر ہیونگ ڈیش ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ ڈیش ایئرز آف ایکسپیرینس، تو 16 ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ 20 ایئرز آف ایکسپیرینس۔ اس کے بعد یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ عالم شوڈ ہیو 20 ایئرز آف ایکسپیرینس ایز، یہ ایکسپیرینس کس طرح کا ہونا چاہیے، کس نوعیت کا ایکسپیرینس چاہیے عالم سے؟ تو
اس سے ایکسپیرینس چاہیے ایز اے ٹیچر اور ریسرچر، ان دونوں میں سے کوئی ایک ایکسپیرینس اس کے پاس ہونا چاہیے 20 ایئرس کا. Another possible MCQs could be under Election Act 2017 code means. الیکشن ایکٹ کے اندر اگر کوڈ کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کوڈ آف کرمنل پروسیجر 1898 CRPC ان شارٹ اس کو کہتے ہیں. اگلا پاسبل MCQs یہ ہو سکتا ہے کہ الیکشن ایجنٹ از اپوائنٹڈ بائی. الیکشن ایجنٹ کو کون اپوائنٹ کرتا ہے؟ تو الیکشن ایجنٹ کو کینڈیڈیٹ خود اپوائنٹ کرتا ہے. اچھا، اس کے بعد الیکشن آبزرور از اپوائنٹڈ بائی. الیکشن آبزرور کو کون اپوائنٹ کرتا ہے کہ وہ الیکشن کو آبزرو کرے؟ تو اس کو کمیشن اپوائنٹ کرتا ہے. 11واں MCQs میں نے یہ بنایا کہ ان آفیشیل ریزلٹ از کالڈ. اگر ان آفیشیل ریزلٹ ہو تو اس کو ہم کون سا ریزلٹ کہیں گے؟ تو اس کو ہم پروویژنل ریزلٹ کہتے ہیں. 12th از ریٹرن کینڈیڈیٹ مینس اے کینڈیڈیٹ ڈیش انڈر دس ایکٹ. ریٹرن کینڈیڈیٹ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ وہ کون سا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے؟ تو وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے جس کو ڈکلیئر کیا جاتا ہے الیکٹڈ. سو وہ ہوگا ریٹرن کینڈیڈیٹ مینس اے کینڈیڈیٹ declared elected under this act. 13 is who hear and dispose of claims and objections and applications for corrections related to electoral roll. So یہ کون کرتا ہے؟ ریوائزنگ اتھارٹی یہ کام کرتی ہے. 14 is اگر ریوائزنگ اتھارٹی کے بارے میں پوچھا جائے کہ ریوائزنگ اتھارٹی کین ہیئر اینڈ ڈسپوز آف کلیمز اینڈ آبجیکشنز ریگارڈنگ، یہ کس چیز کے بارے میں کلیمز اور آبجیکشنز اور اپلیکیشن سنتا ہے اور ڈیسیجنس کرتا ہے؟ تو الیکٹورل رول کے بارے میں. 15 ہے technocrat is a person having dash years of education and dash years of experience. So technocrat is a person having 16 years of education and 20 years of experience. اس کے بعد ہے for election to the seat from Islamabad who will be a voter. اسلام آباد سے اگر سینٹ کا الیکشن لڑنا ہے تو کون اس کے لیے ووٹر ہوگا؟ تو اس کے لیے ووٹر ہوگا ممبرز آف دا نیشنل اسمبلی. اچھا، 17 ہے the parliamentary committee for electoral reforms was constituted on. یہ کمیٹی کب بنی تھی؟ جس کمیٹی نے یہ ایکٹ بنایا ہے، تو وہ کمیٹی بنی تھی 25 جولائی 2014 کو. تو یہ میں نے 17 MCQs بنائے ہیں. اس کے علاوہ آپ خود سے بھی بنا سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں. سو یہ میرا میتھڈ ہوگا اس ایکٹ کو سمجھنے کے لیے. سو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن کلک کریں، تو اس کی وجہ سے پھر آپ کو میری جو اگلی ویڈیوز ہیں وہ بھی آپ تک پہنچا کرے گی. اس کے علاوہ ایک بات یہ بھی ہے کہ اگر آپ کی کوئی سجیشنز ہو اس ویڈیو کے حوالے سے تو کائنڈلی اپنے کمنٹس کے اندر سجیشنز بھی شامل کریں تاکہ ہم اگلی ویڈیو کو مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.